السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رشتے کی اہمیت۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رشتہ بنایا کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رشتہ اس لیے بنایا کہ جب انسان اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا رشتہ رکھے گا، اس میں کامیاب ہو جائے گا، تبھی اس لائق ہوگا کہ وہ اللہ کے ساتھ بھی رشتہ نبھا پائے گا جنت میں۔ نہیں تو ہوتا کیا ہے، آپ دیکھیے رشتہ داروں میں جب کچھ بحث ہو جاتا ہے یا کچھ پرابلم ہو جاتا ہے تو کچھ لوگ اس حد تک چلے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھائی کچھ بھی ہو جائے ہم اس کو معاف نہیں کریں گے۔ صحیح ہے، اپنا کچھ غلطی نہیں کی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کہتے ہیں کہ وہ میرے ساتھ اتنا برا کیا ہے کہ ہم اس کو معاف نہیں کر سکتے۔ اب میرے دل میں کوئی جگہ ہی نہیں ہے اس کے لیے، ہم اس کو معاف نہیں کر سکتے۔ تو دیکھیے یہ کہنا بہت بڑا بات ہے، کیوں معلوم ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم کو بتاتا ہے کہ تم جس کو معاف کرو گے نا، اگر بندہ معاف کرے گا تو اللہ اس کو معاف کرے گا، لیکن اگر بندہ معاف نہیں کرے گا تو اللہ بھی اس کو معاف نہیں کرے گا۔ یہ ایسا بات ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کیوں ایسا ہے کہ بندہ معاف کیوں نہیں کرنا چاہتا؟ بندہ معاف اس لیے نہیں کرنا چاہتا ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے۔ وہ سوچ رہا ہے ہم کیسے جھک جائیں اس انسان کے سامنے۔ ارے کون بولتا ہے کہ آپ اس سے ملیے؟ کون بولتا ہے کہ آپ اس کے پاس جائیے؟ گرنے کے لیے نہیں بول رہا، 3 بار سلام کا اجازت ہے، 3 بار کوشش کرنے کی اجازت ہے۔ 3 بار کوشش کرنے کے بعد اگر وہ نہیں مانتا ہے تو آپ اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیجئے، لیکن آپ کو گرنے کی ضرورت نہیں ہے، بار بار اس کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اپنا دل صاف کرنا ہے، کیونکہ قرآن میں بتایا گیا ہے کہ وہی لوگ جنت جا پائیں گے جن کا دل قلب سلیم ہوگا، پاک دل۔ اگر یہ دل کیسے پاک ہو سکتا ہے جو کہتا ہے کہ ہم معاف نہیں کریں گے اس کو؟ کبھی نہیں ہو سکتا، یہ دل کبھی پاک نہیں ہو سکتا۔ اس میں وہی بیماری ہے جو ابلیس والی بیماری تھی، کیونکہ ابلیس نے کیا کیا، کس کی وجہ سے؟ وہ اس کو اہمیت تھی کہ مجھے خلیفہ کیوں نہیں بنایا گیا، آدم علیہ السلام کو کیوں خلیفہ بنا دیا گیا؟ تو اس وجہ سے وہ اتنا سرکش ہو گیا کہ بولا کہ آدم علیہ السلام کو میں کبھی معافی نہیں کر سکتا، اس کی وجہ سے مجھے جنت سے نکالا گیا، اس کی وجہ سے میں جہنم جانے والا ہوں۔ تو یہ چیز ہے نا، معاف کرنا، یہ اللہ کی سنت ہے، یہ نبی کی سنت ہے، اور جب ہم ایسا کریں گے تب ہمارے اندر سے جو بڑائی، کبریائی، تکبر، اہمیت، یہ ساری بیماری جو ابلیس والی بیماری ہے یہ نکل جاتی ہے، اور جب ہم لوگوں کو معاف کرتے ہیں تو اللہ ہم کو معاف کر دیتا ہے۔ اتنا بڑا بات ہے، اور اتنا ہی نہیں ہے، وہ عام عبداللہ نہیں رہتا، اللہ کا عبد صرف نہیں کہلاتا، وہ عباد الرحمن کہلاتا ہے، مطلب ایک خاص درجہ اللہ تعالیٰ اس کو دیتے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا کہ اگر تم معاف کرو گے تو اللہ تم کو معاف کرے گا، تم دل صاف کرو گے تو اللہ کے ساتھ رہ پاؤ گے۔ اگر دل میں کوئی کمی رہے گا، جیسے ابلیس کا کیا پرابلم تھا، ابلیس کا بھی یہی پرابلم تھا۔ ابلیس کا کہا جاتا ہے کہ دنیا میں کہاں نہیں اس نے عبادت کیا، ہر جگہ نماز پڑھا، لیکن اس کے اندر پرابلم کیا تھا؟ اس کے اندر پرابلم یہی تھا کہ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا۔ دین کا گھمنڈ، جو اسلام کا گھمنڈ، علم کا گھمنڈ، یہ زیادہ بڑا گھمنڈ ہوتا ہے دولت کے گھمنڈ سے، یا طاقت کے یا عہدے کے گھمنڈ سے، یہ زیادہ بڑا گھمنڈ ہوتا ہے۔ اور یہی گھمنڈ، یہی تکبر ابلیس کے اندر تھا، اور بہت لوگ جو رشتہ داری میں اس چیز کو لے آتے ہیں کہ ہم ان کو معاف نہیں کریں گے، ہم ان کو پکڑیں گے، ہم ان کو قیامت میں کھینچیں گے۔ اتنی طاقت، اتنی ہمت ہے کہ اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارا حال، اس کا حال اچھی طرح سے واقف ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے اتنا ہمت رکھتے ہیں کہ کھڑا ہو پائیں گے؟ یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سارے نبی، سارے فرشتے ڈر کے کانپیں گے قیامت کے دن، نفسی نفسی کہیں گے، کسی کی ہمت نہیں ہوگی۔ اور اتنی ہمت کہاں سے جٹا لیں گے کہ اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ بھائی اس کے خلاف کیس اللہ تعالیٰ لڑیے، یہ میرے ساتھ دنیا میں اس نے ایسا ایسا کیا، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ کتنا ہی برا کیوں نہیں کرے تمہارا رشتہ دار، تم کسی بھی حال میں رشتہ نہیں توڑ سکتے، مت ملو، اگر وہ ملنا نہیں چاہتا ہے تو مت ملو اس سے، کون بول رہا ہے؟ لیکن رشتہ توڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ کل کو اگر وہ تم سے معافی مانگتا ہے تو تم معاف کر دو، اگر تم معاف کر دو گے تو اللہ تم کو معاف کرے گا، اگر تم معاف نہیں کرو گے تو اللہ بھی تمہیں معاف نہیں کرے گا، پھر قیامت میں کیس رجسٹر ہو جائے گا۔ تو یہ اتنی بڑی بات ہے، ہم کو رشتہ داری کی اہمیت سمجھنی چاہیے، تاکہ ہم دنیا میں اگر رشتہ داری نبھا لیے تو سمجھو کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس لائق بنا دے گا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی رشتہ داری نبھا پائیں گے اور جنت میں اس کے ساتھ رہ پائیں گے۔ نہیں تو پھر ابلیس والا معاملہ ہو جائے گا، اللہ کے ساتھ رہا لیکن اس کے باوجود بھی وہ رشتہ داری نہیں نبھا پایا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، ان سب پرابلمس کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اس سے بچائے اور ہم کو قلب سلیم کے ساتھ زندگی سے اٹھائے، جب ہم مرے قلب سلیم
کی حالت میں مرے، مسلمان کی حالت میں مرے، یہی ہماری دعا ہے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ، آمین۔